اگر آپ کراچی سے حیدرآباد موٹر وے کی طرف اس راستے کی طرف اگر چل پڑیں اور سفر کو نکلیں موڈ ہو گھومنے پھرنے کا یا پھر فن کرنے کا، تو کار پر 2 گھنٹے سے 11 منٹ، مطلب 2 گھنٹے 11 منٹ کہہ لیں، کار پر 2 گھنٹے 11 منٹ، یا پھر اگر آپ میری طرح شدھ غریب ہیں تو پھر پیدل بھی اگر مسلسل 38 گھنٹے اگر آپ چلیں گے تو ایک مقام پر پہنچ جائیں گے، یعنی کہ 157 کلومیٹر چلنے کے بعد۔ حیدرآباد سے میرا خیال ہے 90 کلومیٹر ہوگا، کراچی سے 157 کلومیٹر چلنے کے بعد آپ ایک مقام پر پہنچیں گے۔ سندھ کا ایک ایسے ڈسٹرکٹ میں آپ پہنچیں گے جس کو کہہ لیں کہ کلچرل ہیریٹیج کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس کا نام ہے جام شورو۔ جام شورو کی ویسے تو وجہ شہرت بہت ساری ہیں، لیکن جو ایک سب سے بڑی اور سب سے پرومیننٹ جو اس کی وجہ شہرت ہے وہ ہے یہاں پر موجود ایک فورٹ۔ جی بالکل صحیح پہچانا، میں رانی کوٹ فورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ رانی کوٹ فورٹ جام شورو کے اندر موجود ہے، اور یہ پوری دنیا کا آپ کو شاید پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہو، یا ہو سکتا ہے پہلے پتہ ہو، کہ پوری دنیا کے جو فورٹس ہیں ان میں سب سے بڑا فورٹ جو ہے وہ رانی کوٹ فورٹ ہے، جو کہ ایک کہہ لیں کہ کلچرل ہیریٹیج ہے، اور جس پر ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اس کو وزٹ ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہتے ہیں۔ رانی کوٹ کا ایک اور نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، رانی کوٹ کو سندھ کی دیوار کہا جاتا ہے، مطلب سندھ کی دیوار بھی رانی کوٹ کا، ویسے تو اس کا پورا نام رانی کوٹ فورٹ ہے، لیکن اسے نارملی لوگ رانی کوٹ کے نام سے جان جاتے ہیں، جو کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے، اور سب سے بڑا قلعہ ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ فیکٹس ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ جام شورو کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سندھ کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی جو جام شورو میں یہ جو رانی کوٹ موجود ہے، اس کا جو تقریباً یہ بیضوی شکل میں یعنی کہ دائرے کی شکل میں موجود ہے، اور اس کا جو سائز ہے وہ تقریباً 32 کلومیٹر ہے، 32 کلومیٹرز، یس 20 مائلز، مطلب کہ 32 کلومیٹر یا پھر 20 میل اس کا سائز بنتا ہے رانی کوٹ کا۔ اچھا، اس قلعے کی تعمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا تو بہت ساری قیاس آرائیاں ہیں، مطلب کوئی کنفرم نہیں بتا سکتا کہ رانی کوٹ کی جو بنیاد ہے وہ کب اور کس نے اور کیوں رکھی تھی، لیکن جو ایک اسیسمنٹ ہے، جو کہ ماہرین کی جو ایک اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے دشمن سے بچنے کے لیے ہی رکھی ہوگی، لیکن اس بارے میں کوئی فیکٹ اینڈ فگرز کوئی ایسے نہیں ہیں جو بالکل ایگزیکٹلی اس کی ہسٹری کو بتاتے ہوں۔ اچھا، یہ جہاں پر اس کی ایک بات میں آپ کو اور بھی ساتھ ساتھ کرتا چلوں کہ 1993 یعنی کہ 1993 میں اس کو پاکستان کا جو کہہ لیں کہ نوادرات کا جو ایکٹ ہے نا 1975، اس کے اکارڈنگ اس کے کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہوئے اس کو 1993 میں جو ہے وہ یونیسکو، جو کہ عالمی ورثہ کی ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کی فہرست میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر اگر ہم اس کی بات کریں نا تو اس میں اس کی اگر مطلب کہ یہ کہہ لیں کہ اگر یہاں پر کوئی کھدائی وغیرہ اگر کی جائے تو یہاں پر بہت سارے اس طرح کے نوادرات بھی ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہتے ہیں، جس سے یہ اسیس کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ قلعہ تقریباً 2000 سال یا پھر اس سے کچھ پہلے تعمیر کیا گیا ہوگا، یا بہت پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس قلعے کا ذکر صرف اس وقت سے ملتا ہے جب میر جو ہے نا میر جو ہے نا شیر محمد تالپور نے 18ویں صدی میں اس قلعے کی مرمت کروائی، اور اس قلعے میں ایک اور چھوٹا قلعہ موجود ہے جس کو کہتے ہیں کہ میری، ٹھیک ہے۔ اس قلعے کی مطلب کہ جو میر خاص کے جو میر شیر محمد تالپور صاحب تھے، انہوں نے اس کی 18ویں صدی میں مرمت بھی کروائی، اور اس قلعے کے اندر ایک اور قلعہ جس کا نام میری ہے، اور جو تقریباً 3 کلومیٹر جس کا سائز ہے شاید، اس کے اندر انہوں نے رہائش رکھی۔ اچھا، قلعہ رانی کے کھنڈر پر جب اب جائیں گے ہم، جب جا کر دیکھتے ہیں نا تو ایک مطلب انسان ایک حیرت میں کھو جاتا ہے کہ پہاڑوں کے بالکل درمیان میں یہ قلعہ واقع ہے، اور بالکل یہ دیوار چین کی مانند ہے، جیسے دیوار چین ہے نا جو کہ کہتے ہیں کہ لوگ چاند سے بھی نظر آتی ہے، تو اسی طریقے سے ہی ہے، اس کی بھی دیواریں بیضوی ہیں۔ لیکن یہ اندازہ لگانا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ چونے کے پتھر سے یہ جو تعمیر ہونے والا قلعہ ہے، آخر اس پر لاگت کتنی آئی ہوگی، کتنی مین پاور لگی ہوگی، کتنا پیسہ لگا ہوگا، کتنی اس کے اوپر محنت کرنا پڑی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کھنڈرات کو اگر آپ جا کر دیکھیں نا تو یہ عمارت مطلب کیسے خاصی اس ٹائم بڑی عظیم اور بڑی ایک پرومیننٹ قسم کی عمارت ہوگی، اور یہ جو قلعہ ہے نا یہ سندھ کے ریلوے اسٹیشن ایک ہے، اگر آپ جانا چاہیں اگر ٹرین آپ جانا چاہیں تو ریلوے اسٹیشن سان ہے، سان سے کوٹری داد روڈ کے اوپر نا 32 میل کے فاصلے پر
کوہستان کیرتھر مطلب کوہستان کیرتھر ایک سلسلہ ہے، اس کے مقام پر یہ قلعہ واقع ہے۔ اچھا، اس قلعے کے بے شمار دروازے تھے، جیسے کہ اس کا مشرقی یعنی کہ مین گیٹ جو ہے وہ سان گیٹ کہلاتا تھا۔ اسی طریقے سے اس کے سامنے دریائے رانی واقع ہے، جو کہ مطلب سال کے اکثر حصے میں، جو کہ خشکی، کافی پرانا دریا ہے تو سال کے اکثر حصے میں خشک ہی رہتا ہے، اور عام طور پر برسات کے جو دن ہوتے ہیں ان میں مطلب کہ بہنے لگتا ہے۔ تو اس پر کسی زمانے میں پل بھی، کیونکہ دریا تھا اور کافی بڑا ریلا یہاں سے پانی کا گزرا کرتا تھا، تو اس کے اندر پل بھی موجود، اس کے اوپر پل بھی موجود تھا، لیکن پھر کچھ عرصہ پہلے مطلب وہاں پر ایک بڑا جو ہے سیلابی ریلا گزرا جو اس پل کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اسی طریقے سے اگر فردر اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو جو ایک یونانی بڑا ہی مطلب فیمس جو ہے وہ تاریخ دان، ایک تاریخ نویس ایک گزرا ہے، کیورٹس رفس نے اپنی کتاب میں اس قلعے کا ذکر کیا ہے اور اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں، کہ مطلب جب اس نے کیا کیا اس کی تفصیلات ہیں، کہ جب سکندر اعظم نے قلعے کا مطلب 7 دن کے لیے محاصرہ کیا، تو پھر جو ہے وہ مقامی جو بادشاہ وغیرہ جو تھے یہاں کے، جب مطلب سکندر اعظم نے یہاں پر حملہ کیا تھا اور محاصرہ کیا تھا، تو جو مقامی یہاں کا بادشاہ تھا وہ تقریباً 7 جو ہے نا اپنی رعایا کے ساتھ کافی ٹائم کے لیے اس قلعے میں پناہ گزین ہوا تھا۔ پھر یہ ہوا تھا کہ سکندر اعظم نے اس قلعے کو توڑا تھا اور پھر قتل عام کرتے ہوئے بڑھتا گیا تھا اور مارتا گیا تھا۔ تو اب اگر قلعے کو آپ وزٹ کریں تو یہاں پر جا کر دیکھیں گے تو اس میں بچی کچھ جو وادیاں ہیں نا، ان پر اس دور کی مطلب 2000 سال یا پھر اس سے بھی پہلے کی دور کی لکھائی کے اثرات موجود ہیں۔ کھنڈر نما چونکہ یہ ہو چکا ہے، پراپر لک آفٹر اس کی نہیں ہو سکی تھی، یہ تو 1993 میں جا کر آیا نا، تو اس کے کھنڈرات کی اگر حالت کو اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے جو میٹیریل تھا نا وہ کہیں اور سے مطلب یہاں پر لے کر آیا گیا تھا، مائگریٹ کروایا گیا تھا یا امپورٹ کروایا گیا تھا۔ قلعہ کے اندر اگر آپ داخل ہوں گے تو بالکل سامنے مطلب بالکل انٹری کے اگر آپ دیکھیں تو سامنے نا اسٹوپا نما ایک برج موجود ہے وہاں پر، جو کہ مقامی طرز تعمیر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں تو وہاں پر ایک مسجد کے بھی آثار ہیں، کہ وہاں پر ایک مسجد موجود تھی، اور پھر اس کے جو مینار اور گنبد کے جو بعض حصے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ہے نا اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ٹوٹ پھوٹ تو ہونا، ایک 2000 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، تو اس میں وہ جو مینار کے جو گنبد وغیرہ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے قلعے کی جو شکل ہے وہ چوکور نما ہے اور یہ 45 مربع میل کے علاقے پر کہہ لیں کہ پھیلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قلعے کے وسط کو اگر دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا قلعہ نما کمرہ یہاں پر موجود ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہے، اور اسی کمرے کو جو ہے نا وہ میری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میری چونکہ میں نے آپ کو جس طرح شروع میں بتایا کہ وہ میر پرخاس کے جو ایک میر صاحب تھے انہوں نے بتایا، تو یہ میری جو لفظ ہے میر سے نکلا ہے، میر سندھ کے حکمرانوں کا چونکہ ایک خطاب تھا۔ اس قلعے کو 1784 سے 1843 میں تالپور کے جو میر تھے انہوں نے پھر تعمیر کروایا تھا، مطلب اس کو دوبارہ سے اس کی ریفرنشنگ کی گئی تھی، اور قلعے کے جو کہہ لیں کہ مغرب جانب والا جو گیٹ ہے نا، جو مین گیٹ ہے وہ موہن گیٹ کہلاتا ہے، مطلب ایک مین گیٹ ہے انٹری والا، ایک جو مغربی جانب والا جو گیٹ ہے وہ موہن گیٹ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بالکل سامنے ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ اسی طریقے سے مری گیٹ، رانی کوٹ کی مطلب اچھا یہاں پر تھوڑی سی ایک چیز میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ رانی کوٹ جو ہے نا وہ قلعے کی بالکل آخری حد ہے، مطلب رانی کوٹ جو قلعے کو کہا جاتا ہے، حصے کو جس کو کہا جاتا ہے، وہ بالکل آخری حد ہے، اور اس گیٹ سے داخل ہو کر اہل علاقہ مطلب جب انٹری اس میں ہو جایا کرتی تھی تو پھر یہ ہے کہ یہ قلعہ جو ہے نا یہ بند ہو جایا کرتا تھا، مطلب علاقہ جب اہل علاقے کے جب لوگ یہاں پر آ جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قلعے سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مطلب کہ شمال مشرق کی جانب اگر جائیں تو سندھ کا ایک پرانا گاؤں امری موجود ہے، جو کہہ لیں کہ اب بھی ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل میں وہاں پر موجود ہے۔ قلعے کے اندر ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں ایک مقام موجود ہے جس کو سحرگاہ کہا جاتا ہے، جہاں مطلب علاقے کے جو حکمران ہوا کرتے تھے وہ وہاں پر پناہ لیا کرتے تھے، اور وہ ایک ایسی جگہ ہے سحرگاہ جہاں پر مطلب دشمن کا پہنچنا بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ مشکل ہوا کرتا تھا۔ قلعے کے اندر اسی طریقے سے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مطلب وسیع و عریض تالاب بھی موجود ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان جب وہاں پر رہیں گے تو کچھ کھائے پیئیں گے بھی تو صحیح نا۔ اسی طریقے سے کیونکہ وقت گزرتا گیا تو وہ بھی اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن ابھی بھی اگر کہہ لیں کہ بارشیں ہوں، کیونکہ ہے تو وہ تالاب، تو اگر بارشیں ہوں تو پانی کی بڑی ہی اچھی مقدار وہاں پر اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک وقت تھا کہ جب قلعے کے جو ہے کہہ لیں کہ فوجیوں کی جو مطلب وہاں پر چہل پہل ہوا کرتی تھی، فوج آتی جاتی رہتی تھی، لیکن اب کوئی شاذ و نادر ہی کہتے ہیں کہ کوئی اچھا جن شن رہ رہے ہو تو ان کی فیملی رہ رہی ہو تو رہ رہی ہوں، لیکن اب وہ ویران حالت میں پڑا ہوا ہے، اور اس کی کوئی اتنی ایسا کوئی یہاں پر کوئی ریل پہ لوگوں کی یہاں پر نہیں ہوتی، لیکن ہاں یہ ہے کہ دن کے وقت لوگوں کا یہاں پر بسیرا رہتا ہے۔
اب چونکہ یہ قدیم پہاڑوں کے درمیان میں یہ قلعہ واقع ہے رانی کوٹ، تو اس لیے کافی یہ کہہ لیں کہ بڑا ہی خاموش اور بڑا ہی اداس ہے، اور اس قلعے کی اگر کہہ لیں کہ ہسٹری اگر مختلف جگہوں پر لکھی ہوئی ہے، اگر وہ پڑھی جائے تو جو کہ لکھی جا سکی ہے، تو یہ کافی مطلب بڑے ہی جنگجو اور بڑے بہادر قسم کے جو بادشاہ ہیں گزرے ہیں، وہ یہاں پر انہوں نے اس میں قلعے میں اپنا بسیرا کیا تھا۔ مختلف ادوار میں پھر کہتے ہیں کہ اس کی تزئین و آرائش کی تھی، مطلب کی جاتی رہی ہے، اور اس قلعے کے حوالے سے بہت ساری پھر کہانیاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ بعض کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں یہ جنوں کا مسکن بھی رہا ہے، مطلب جتنے وہ کہتے ہیں کہ اتنی بات ہی ہیں، تو لیکن یہ بات کچھ لوگ مانتے بھی، کچھ لوگ نہیں مانتے۔ یہ جو قلعہ رانی کوٹ ہے 1784 میں حیدرآباد کے جو تالپور میر خاندان ہے نا، ان کے انڈر بھی رہا، وہ بھی یہاں پر رہا کرتے تھے۔ اسی خاندان نے اس قلعے کی اثر نو تعمیر کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی تھی، بہت زیادہ محنت کی تھی۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اس طرح لگتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت کا چونکہ ان کو اندازہ ہو چکا تھا 1784 میں، تو انہوں نے پھر ظاہر ہے اپنے آپ کو پریونٹ کرنا تھا، اپنے آپ کو بچانا تھا، تو انہوں نے پھر اس کو بڑے اچھے طریقے سے تعمیر کیا، لیکن تاہم قسمت ان کا ساتھ نہ دے سکی، اور پھر 17 فروری 1843 کو انگریزوں کے جو ہے ساتھ ایک بڑی خطرناک قسم کا ایک جو ہے ان کا پیچھا پڑا یا پھر جنگ ہوئی، اور اس میں ان کو شکست ہوئی تھی، اور ان کی طاقت پھر بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی، اور پھر قلعہ یہ جو رانی کوٹ ہے یہ پھر انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تھا، یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس آ گیا تھا۔ تو اس قلعے کی یہ کچھ مین جو مطلب معلومات تھیں جو کہ انفارمیٹیو ہیں، جو کہ اتھینٹک قسم کی معلومات ہیں، وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا اور اگر آپ کو پسند آئی ہے معلومات تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ نیکسٹ ہم کسی اور قلعے کی بات کریں گے، کون سا یہ سرپرائز ہے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔